الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. اہلاً و سہلاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ویلکم ہوں اور ایٹ ایز ہو جائیں اس اسپیشل گیدرنگ کے اندر، جس کے اندر ہمارے ساتھ کون کون موجود ہیں. جو سارے لوگ ہیں، ہم ابراہیم ہے، ایمان ہے، فاطمہ ہے، اور کون کون آ گیا؟ اور جو سارے کڈز ہیں، امامہ بھی ہے. اس کے علاوہ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کون ہے؟ کون بتائے گا؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، وہ پارٹیسپینٹ جو ہمیں نظر نہیں آ رہے. ابھی ہم بھی ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے، پر اس کے علاوہ اور کون ہیں ہمارے ساتھ جو کہ ہم؟ Angels. یس، ہمارے ساتھ اینجلز ہیں. اور وہ پھر اس گیدرنگ کے بارے میں جا کے کس کو بتائیں گے؟ جس کو سب کچھ پتا ہے، اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں دعا کے ساتھ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، واحلل عقدة من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول اللہ. جی ابراہیم، آج آپ ہمیں دعا پڑھائیں گے. Okay. اسی طرح وی ہیو ٹو ریپیٹ آفٹر ابراہیم، ٹھیک ہے؟ اللهم اجعل عملي كله صالحا اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ترجمہ آپ کرائیں گے یا میں کرا دوں ابراہیم؟ English والا؟ جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے وہ آپ کرا دیں، اگر آپ کرانا چاہتے ہیں. میں انگلش والا کر لیتا ہوں. جی جی. Oh Allah, make all my deeds righteous and make them آمین sincerely to attain your countenance, آمین and do not make anything of it for anyone else. آمین آمین. جی اوکے، اب ہم چھوٹی سی بات کرتے ہیں نیت کے اوپر. ہم ہر وقت یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ نیت ہماری بہت پیور ہونی چاہیے، سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. آپ سب لوگوں کو نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر کیا ہے؟ جی. امامہ آپ بتائیں یہ کیا ہے؟ Trees. یس، پر ٹری کہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے؟ آپ دیکھیں نا لیفٹ سائڈ پہ کیا تھا، سب سے پہلے ہم نے کیا ڈالا تھا، پھر کیا ہوا؟ Seed. یس، دیٹس دا تھنگ. آپ کو پتہ ہے نیت جو ہوتی ہے، جو انٹینشن ہوتی ہے، وہ جو ہوتی ہے وہ یہ ورڈ جو ہے وہ کس سے ہے؟ نوا سے. نوا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نوا ایک سیڈ کو کہتے ہیں. اب اگر آپ نے سیڈ ڈالا تھا پمپکن کا تو پھر ایپل ٹری نکل آئے گی؟ نہیں. جس چیز کا سیڈ ڈالتے ہیں وہی چیز نکلتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. وی آل جی. ایگری اپون دیٹ.
اب جیسے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے سیڈ کس چیز کا ڈالا تھا. اب ہمیں سیڈ تو نظر نہیں آ رہا پر ہم نے گیس کیا کہ فروٹ لگے ہیں اورنجز, تو اس کا مطلب اٹ مسٹ بی این اورنج ٹری, رائٹ؟ Yes. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی نیت کو چیک کریں کہ ہماری نیت کس چیز کی ہے. کیا ہماری نیت ہے کہ ہم شو آف کریں اور ہم کہیں واو ہم تو کتنے اچھے ہیں کہ ہم تو قرآن کلاس بھی لیتے ہیں, یا پھر اگر ہم کلاس کے اندر آ بھی گئے تو ہم یہ شو آف کریں کہ ہمیں کتنا زیادہ آتا ہے اس لیے آئے ہیں, یا نہیں. پھر ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. بے شک ہم پوری کلاس جو ہے بہت اٹینشن سے نہ بھی لے لیں پر ہم لوگوں کے دل میں یہ ہارٹ میں یہ چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں. کیونکہ کبھی کبھی ہم تھوڑے بور بھی ہو جاتے ہیں, تھوڑی لمبی ہو جاتی کلاس یا کوئی چیز ہو جاتی ہے, پر ہم صرف کرتے کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اور ہم نے یہ چیز سیکھی تھی کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی چیز کرتے ہیں اور وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ہیوج ماؤنٹین کی طرح ہو جاتی ہے. اور اگر ہم کوئی بڑی سی چیز کرتے ہیں بہت امیزنگ سی, پر ہماری نیت میں کوئی پرابلم ہوتی ہے, ہم ذرا شو آف کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو امپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اتنی بڑی ڈیڈ کیا ہو جاتی ہے, وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ گناہ مل جاتا ہے. گناہ بھی بن جاتے ہیں اور وہ ورتھ لیس ہو جاتی ہے. جب آپ کو پتہ ہے نا فائنل ڈے آف ججمنٹ پہ کیا ہوگا, ہماری ڈیڈ جو ہیں وہ وے ہوں گی. اگر ایسے ہو کہ آپ نے بہت ایکسلنٹ سا کام کیا جو بہت بڑا ہو, سب لوگ کہیں واو, جیسے کچھ لوگوں نے پورا قرآن یاد کر لیا ہو اور وہ لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہوں, پر ان کے ساتھ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ کتنا لوگوں کو پتہ چلے گا میں نے پورا قرآن یاد کر لیا, امیزنگ, اور میں نے کتنا اچھا ہوں یا اچھی ہوں, سب کو سکھا رہی ہوں, تو پھر وہ اتنی بڑی ڈیڈ کیا ہو جائے گی, ورتھ لیس ہو جائے گی. اسکیل پہ اس کا ویٹ کیا ہوگا, کیا ویٹ ہوگا اس کا, ایمان بتائیں کیا ویٹ Nothing. ہوگا؟ زیرو, رائٹ, نتھنگ. تو اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب ہم لوگ بڑی ایکسائٹیڈ ہو کر کلاس میں آتے ہیں یا چیزیں کرتے ہیں, ایون ہم کوئی اور اچھی چیزیں کرتے ہیں, جیسے ہم اپنی ماما کو پانی پلاتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں کہ ماما بھی خوش ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے اگر میں اپنی ماما بابا کے ساتھ اچھا ہوں. پر کوئی ایک ہمارا اینمی ہے, بڑا سوچ کے مجھے جواب دینا ہے, جو ہر وقت ہمارے دل میں یہ ڈالتا رہتا ہے کہ وہ ہماری نیت کو تھوڑا سا گڑبڑ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سارا ریوارڈ ہم کام بھی کریں اور ریوارڈ بھی زیرو ملے. کون ہے وہ ہمارا اینمی, کون بتائے گا؟ شیطان. جی شیطان. تو ہم اسی لیے جب کوئی اچھا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ. ہم کیا پڑھتے ہیں, بسم اللہ. اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے ڈیفینیٹلی سٹارٹ کرتے ہیں, پر پہلے ہم اپنے اینمی کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم سب سے پہلے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں اور وہ ہمیں اس ہمارے اینمی سے بچا لے. ٹھیک ہے, چلیں جی, مجھے چھوٹا سا ریکیپ کون دے گا کہ ہم نے ابھی تک سورہ کہف میں کون کون سی سٹوریز پڑھی ہیں, کون بتانا چاہتا ہے؟ The story of a cave. یہ اسٹوری آف دا کیو. اور اس کیو میں کون لوگ تھے, اچھے لوگ تھے کہ برے لوگ تھے جو اچھے لوگ. یس اچھے لوگ تھے. جی اماما, آگے کون کنٹینیو کرے گا کہ وہ جو اچھے لوگوں تھے ان کو کون مارنا چاہتا تھا؟ وہ ایک برا سا کنگ تھا جو مسلمز کو جیسے ہیٹ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ سب جیسے وہ اس کی ریلیجن میں جو. اچھا اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ وہ لوگ کوئی بہت پور سے لوگ تھے جو لوگ پیپل آف دا کیو تھے اور بہت بوڑھے سے تھے, ایسا تھا؟ نہیں, وہ جیسے ینگ تھے. یس ینگ تھے اور بہت زیادہ رچ بھی تھے, ویلدی بھی تھے, پر انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کے وہ کہاں چلے گئے, ایک کیو میں. کیو میں. اور انہوں نے جا کے کیا کیا تھا, دعا کی تھی. وہ دعا کس کو یاد ہے, کس کو یاد ہے, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سنا سکتا ہے. میں سٹارٹ میں ہیلپ کر سکتی ہوں سٹارٹنگ کے ساتھ, پر باقی سنانی خود ہوگی کیونکہ وہ ایک ہوم ورک بھی تھا کہ اس کو یاد کرنا ہے. کون سنائے گا, اینی ون, کسی نے یاد نہیں کی وہ دعا؟ وہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ ربنا آتنا من لدنک, یہاں سے. فاطمہ تو زہرا آپ بتانا چاہتی ہیں؟
फातिमा तो ज़हरा, आप सुनाना चाहती हैं? जी बेटे। क्या? सूरह अस्हाब कहफ वाली दुआ। रब्बना आतिना ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. मैं भी सुना सकती हूँ. जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाएं। रब्बना. यस, रब्बना 4 counts, रब्बना आतिना। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा. बारकल्ला, वेरी गुड मामा। और मुझे बहुत अच्छा लग हेलो. ओ आई एम सॉरी, मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया था। जी जी, अब आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी जी, अब मैं चाह रही हूँ कि हम लोग इस चीज़ पे आ जाते हैं कि फर्स्ट स्टोरी तो अभी हमने कवर कर ली। सेकंड स्टोरी जो थी वो एक ओनर के बारे में थी जिसके पास 2 गार्डन्स थे। और आज जो 2 स्टोरीज हमने करनी है वो किस चीज़ के बारे में? ईमान, लास्ट 2 स्टोरीज का नाम बताएं आपको क्या होगा? फितना ऑफ नॉलेज, जिसमें The हाँ fitna of knowledge and fitna of power. यस, कैश कर देते 110. वेरी गुड ईसा अब्दुल्ला। अच्छा, अब तो गलती हो. ओके ठीक है जी। आज हम लोग मैंने लर्न कर दिया. जी जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब हम लोग हज़रत मूसा और खिज़र की स्टोरी जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और किसको याद है कि कल हमने एक और किस्म की हज़रत मूसा की स्टोरी कवर की थी? किसी को याद है? अशूरा वाली स्टोरी हमने कवर की थी। एनीवन रिमेंबर कि हमने क्या पढ़ा था उसके अंदर? कि उसमें क्या बहुत बड़ा मिरेकल हुआ था जब हज़रत मूसा ने अपनी स्टिक को पानी पे मारा था। कौन बताएगा? याद है हमने पिछली दफ़ा ये स्टोरी कवर की थी कि 10th ऑफ मुहर्रम को जब प्रॉफिट मूसा बनी इसराइल को लेके जा रहे थे तो आगे पानी आ गया था। तो फिर अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा था? किसी को याद नहीं है? के वो जी हज़रत बोले। मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे वो सी को जैसे स्प्लिट स्प्लिट कर करके दिया। पाथवे बनाया था उनके लिए। एग्जैक्टली, पर उनको अल्लाह ताला ने कहा था आप मारो, पर पाथवे बनाया किसने था? अल्लाह ताला ने। क्योंकि ह्यूमन तो नहीं कर सकता, चाहे वो अल्लाह ताला का रसूल हो। तो जो मिरेकल्स होते हैं वो अल्लाह सुबहाना ताला करते हैं, पर वो शो होते हैं हमें किसके थ्रू? अल्लाह ताला के रसूलों के थ्रू, ताकि लोग बिलीव करें। चले, आज हम लोग जो स्टोरी पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो पता है, वो थोड़ी थोड़ी हमारे लिए बहुत बड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी कभी हमें चीज़ों के बारे में इतना पता नहीं होता कि ऐसे क्यों हो रहा है, ये बैड थिंग्स हो रही हैं, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या रीज़न है। और हम थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि असल में क्या हो रहा है। ये जो स्टोरी है इसका बैकग्राउंड इस तरह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल है ना। और आपको पता है इनके बारे में एक स्पेशल बात किसी को पता है? वो क्या कर सकते थे अल्लाह ताला के साथ? वो अल्लाह ताला से बातें यस
تو ان کا ایک نام جیسے حضرت ابراہیم کا نام ہے، ایک اور نام خلیل اللہ، ان کا کیا نام ہے؟ کلیم اللہ. ٹھیک ہے کہ ہی could talk to اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، of course وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتے تھے پر وہ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے تھے. تو ان کا بڑا اسپیشل سٹیٹس ہے. پر ہوا یہ کہ ایک دفعہ ان کی قوم میں سے کسی نے کہا کہ سب سے زیادہ نالجبل کون ہے لوگوں میں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ نالجبل میں ہوں کیونکہ وہ تو رسول تھے. پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل سرونٹ ہے، ایک بندہ ہے، اس سے جا کر آپ نے کچھ سیکھنا ہے. مطلب ایک رسول کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے جا کے ایک آرڈنری بندے سے سیکھنا ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیشل نالج دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہاں جی وہ نالج جب وہ ان کے ساتھ شیئر کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا کہ ان کو وہ ساری چیزیں بڑی عجیب لگ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہاں ان کے جی پاس وہ جب آپ بتانا چاہتے ہیں ابراہیم؟ ہاں جی جی جب وہ جیسے ان کے ساتھ تھوڑی دیر رہے تھے، جیسے ان کے ساتھ رہے تھے، اور جیسے انہوں نے پہلے ایک مجھے آرڈر نہیں پتا لیکن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہوں. یہ ہوا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ جو تھے پہلے ان کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے، ان کو وہ مل نہیں رہے تھے، تو وہ اپنے ایک سرونٹ کے ساتھ گئے تھے اور رستے میں ان کے پاس ایک فش تھی اور وہ فش ان کا فوڈ تھی. وہ کیا ہوا تھا کہ وہ ریسٹ کر رہے تھے کہیں، تو وہ فش جو ہے وہ وہاں سے اسکیپ کر گئی ان کی باسکٹ سے. اور پھر کیا ہوا کہ وہ جب اٹھے اور جب کچھ عرصے بعد آگے چل کے گئے تو ان کو بھوک لگ گئی. انہوں نے اپنے سرونٹ سے کہا جو ان کے ساتھ کمپینین تھے ان کے، یوشع بن نون، کہ وہ ہمارا فوڈ کہاں گیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میرے خیال سے پانی میں چلا گیا، میں نے آپ کو بتایا نہیں، مطلب مجھے شیطان نے بھلوا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ وہ ٹریس کر کے اس جگہ پہ گئے تو اسی جگہ پہ جہاں وہ ان سے چیز گمی تھی وہاں ان کو مل گئے خضر علیہ السلام، یا خضر جن کو اب نام قرآن میں نہیں ان کا گیون، صرف اللہ تعالیٰ کے بندے کہا گیا ہے. تو اس میں یہ ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک بوٹ رائڈ لی، اور اس بوٹ، وہ جو جن لوگوں کی بوٹ فشرمین تھے وہ بہت زیادہ کوئی غریب سے لوگ تھے. پر کیا ہوا کہ جب وہ کراس کیا تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر نے اس انہوں نے بوٹ کے ان کی بوٹ میں ایک چھوٹا سا ہول بنا دیا، کیونکہ ابھی ریزن نہیں بتانا، بس انہیں بوٹ میں. تو پھر حضرت موسیٰ کا کیا ریاکشن تھا؟ ریزن انہوں نے ان سے کوشچن پوچھا تھا یہ کیوں کیا. ایگزیکٹلی. اور ابھی جو ہے نا ایمان نے میرے خیال سے آواز دی ہے کہ وہ ریزن بتائے گی. ایمان آپ نے جب ہم تینوں سٹوریز مینشن کر دیں گے نا تو اس کے بعد آپ ریزن بتاؤ گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا، دوسری سٹوری کون بتائے گا مجھے کہ پھر کیا ہوا تھا کہ وہ کسی جگہ پہ گئے؟ ابراہیم کے علاوہ کوئی اور بتانا چاہتا ہے؟ ابراہیم کو تو ساری سٹوری پتا ہے، کسی اور کو کوئی بتانا چاہتے ہیں؟ اور فاطمہ آپ بتانا چاہتی ہو؟ امامہ آپ کو پتہ ہے؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ ہاں جی آپ بتائیں. انہوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا. او ہاں، انہوں نے ایک بچے کو مار دیا تھا. ویری گڈ. اور تھرڈ کون بتائے گا کہ وہ ایک جگہ گئے تھے؟ جی بتائیں فاطمہ. میں بتا اب فاطمہ نے ابھی تک بتایا نہیں، اسے میں چاہتی تھی کہ وہ بھی بتائے. جی فاطمہ بتائیں کہ وہ ایک جگہ گئے تھے، انہوں نے کیا بلڈ کیا تھا مل کے؟ لوگوں نے ان کو فوڈ نہیں دیا تھا پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک گھر، ایک وال بلڈ کی تھی. ہاں ایک وال بلڈ کی تھی. اچھا اب ایمان جو ہے وہ بتائے گی فرسٹ ریزن کہ وہ بوٹ جو ہے وہ ابھی ساری چیزوں پہ حضرت موسیٰ کو کوسچنز تھے اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو مطلب ان کو لگ رہا تھا یہ ساری چیزیں بڑی غلط ہیں. اب کیا کیا چیزیں تھیں کہ انہوں نے جن لوگوں نے سے فیور لیا تھا ان کی بوٹ کو توڑ دیا تھا، اس کے اندر ہول کر دیا تھا، اور انہوں نے کچھ بچے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک بوائے کو کل کر دیا تھا. اور ایک جگہ گئے تھے جو ابھی تھرڈ والی بات تھی کہ ان لوگوں سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، تو ان لوگوں نے کہا تھا ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے. تو دے ور ریئلی بیڈ ٹو دیم. پر اس کے باوجود خضر علیہ السلام نے یہ کیا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ مل کر وہاں وہ ان کی وال بلڈ کر دی. تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں لگتی ہے کہ کیوں ایسے کیا
کہ they were یہ ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں نظر آ رہی تھی کہ یہ غلط تھی، پر حضرت خضر نے کی اور انہوں نے کہا یہ میں نے ساری چیزیں اس لیے کی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے. اب ریزنز انہوں نے بتائے تھے. سب سے پہلے ایمان آپ بتائیں کہ انہوں نے کیوں بوٹ میں سوراخ کیا تھا؟ کیونکہ ایک ظالم بندہ تھا جو بھی اچھی بوٹ تھی اس کو لے لیتا تھا، تو وہ جیسے ایک جگہ کراس کرنی تھی نا، تو ادھر وہ کھڑا ہوتا اور وہ قبضہ کر لیتا تھا اچھی بوٹ کو. تو انہوں نے ایک ہول بنا دیا تاکہ پھر وہ کہ یہ تو خراب بوٹ ہے اس کو چھوڑ دیا. ویری گڈ ویری گڈ. اور پھر اس کے بعد جو دوسرا والا پارٹ ہے وہ بوائے کو کیوں کل کیا تھا وہ کون بتائے گا؟ میں. جی ابراہیم بتائیں آپ. کیونکہ وہ بوائے جیسے بہت شرارتی تھا، اپنے پیرنٹس کو بہت تنگ کرتا تھا. اور ابھی وہ ایسا تنگ نہیں رہتا، اس نے بڑے ہو کر ایسا بننا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے پیرنٹس بھی ایمان خطرے میں بن جاتا. تو اب یہ تو کوئی ہیومن نہیں بتا سکتا نا کہ کوئی بڑے ہو کر کیسا ہوگا. بچے تو بہت سارے تنگ کرتے ہیں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ ان کو کل کر دیں. پر جو خضر علیہ السلام تھے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ میں نے خود سے نہیں کیا، اس لیے وی کی ناٹ جسٹ گو اراؤنڈ ہرٹنگ پیپل، بٹ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتا تھا کہ ایسا ہوگا فیوچر میں، کیونکہ فیوچر میں جو چیز ہونی ہے وہ صرف کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اچھا اب تھرڈ والا کون بتائے گا؟ حفصہ ہے یا مریم ہے؟ کون ہے یہ؟ ایمان. جی ایمان بتائیں. کون سا والا تھا؟ بال والا تھا. جی وال والا. کہ وہ وال کیوں بنائی تھی انہوں نے؟ آئی تھنک ایسا تھا کہ کوئی ٹریجر تھا جو کسی بندے کا تھا. وہ ٹریجر جو تھا وہ کسی بندے کو میں بلانگ کرتا تھا. بتاؤں گی جی بتائیں فاطمہ. کہ وہ جو کچھ لوگ ہوتے نا، ان کے جو وہ بہت ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے. پھر ایک بند اس کے پاس بچے تھے. جب وہ کہتے ہیں ان کے بابا چلے گئے نا، تب انہوں نے کہتے ہیں جو ٹریجر تھا انہوں نے اس وال کے نیچے رکھا تھا تاکہ وہ ان کے بچے اس کو یوز کر سکیں. ایگزیکٹلی. پر ان کے بابا جو تھے وہ الائیو تھے کہ ڈائی ہو گئے تھے؟ ڈائے ہو گئے تھے. یس. تو وہ آرفنس کا ٹریجر تھا ایمان. تو وہ بڑا وہ تھا کہ وہ چاہتے تھے وہ جزاک اللہ خیر ایمان اور فاطمہ، اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے چاہا تھا کہ وہ سیو ہو جائے. یہ نہ ہو کہ وہ جب وہ بڑے ہوں گے وہ یوز اپ کرنے کا ٹائم آئے گا تب تک لوگ جو ہیں سارے لوگ جو ہیں اس کو یوز اپ کر لیں. تو اس لیے انہوں نے اس کو سیف کرنے کے لیے ادھر وال بنائی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ان کی ریالٹی پتہ چلتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو بالکل ٹھیک کیا تھا انہوں نے، یہ پتہ چلتا ہے نا. پر کیونکہ ان کو ہاف پتہ تھا اس لیے تو ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے بڑا غلط کیا ہے. اچھا اب ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. واٹ ڈو وی لرن؟ سو لیٹ می ٹیک اے لک کوئکلی کہ ہمارے پاس کون کون سے پارٹیسپینٹس ہیں کلاس کے اندر. حفصہ اور مریم، آپ لوگ جو فرسٹ پیج ہے اس کے پوائنٹس جو ہیں میرے لیے ریڈ کریں گے. ٹھیک ہے. لیٹ می نو کہ یو کین سی دا اسکرین اور ناٹ. کین یو سی دا اسکرین؟ حفصہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اس فرسٹ پوائنٹ سے؟ ہیوملٹی آف موسیٰ، یہ پڑھنا ہے آپ نے. حفصہ کین یو ہیئر می؟ مریم آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی مجھے حفصہ کا مائک تو ان میوٹڈ نظر آ رہا ہے پر آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے حفصہ بالکل. اب آپ پڑھیں. ٹھیک ہے. جی. Despite the fact that he has miracles and he spoke to Allah. یس. پر وہ کتنے ہمبل تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک اور بندے سے جو کہ کوئی رسول نہیں تھے ان سے سیکھنے کے لیے آگے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ آپ نے ان سے جا کے سیکھنا ہے. تو ہمیں اس سے کیا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں ہمبل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا پوائنٹ؟ Knowledge means you actually need somebody to learn from, not just book and Google. یس.
تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم بس اگر ہم لوگوں نے ڈاکٹر بننا ہو تو ہم لوگ ڈاکٹر کی بکس پڑھ کے یا گوگل کر کے ہاں جی کیسے سرجری کرتے ہیں تو ڈاکٹر بن سکتے ہیں؟ نہیں بن نہیں. سکتے تو ہاں پر ہم لوگوں کو نالج تو آ جائے گی پر ہمیں کچھ چیزیں پریکٹیکلی بھی کرنی ہوتی ہیں ہے نا. اور اب جی یہ جو ہے جیسے اگر ہم بک سے کوئی چیز وہ کرتے ہیں پر ہمیں وہ صحیح طرح سمجھ نہیں آتی تو وہ اتنی کلیئرفائی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی ایسے بندے سے نہ سیکھیں جو کہ ہم سے زیادہ نالجبل ہو. جی مریم آپ کنٹینیو کریں گی 3 and 4. مریم آپ کی آواز نہیں آ رہی. Ibrahim, can you read for us 3 and 4? جی we should be humble enough to learn something new from anyone. A temporary calamity Calamity. is always blessing in disguise if we have trust in Allah. یس اگر کوئی پرابلم بھی آتی ہے تو پھر وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو سکتی ہے. جیسے بوٹ والوں کا یہ نظر آ رہا ہے ہم بوٹ والوں کے ہول ہو گیا. اب وہ غریب بھی تھے انہوں نے فیور بھی دیا تھا پر وہ جو کنگ تھا وہ ساری اچھی بوٹس کو پکا پکا لے لیتا. اب یہ چھوٹا سا ڈیمیج ریپیئر کرنا ایزی ہے یا پھر پوری بوٹ ہی کوئی لے جائے وہ دوبارہ سے بنانا وہ ایزی ہے؟ وچ ون از ایزیئر؟ کون سی چیز ایزی ہے؟ چھوٹا ڈیمیج کو. ایگزیکٹلی. تو کبھی کبھی ہمارا جو چھوٹا سا نقصان ہوتا ہے جیسے ہم تھوڑے سے بیمار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں کوئی چیز کھیلتے ہیں تو ان کے بازو فریکچر ہو جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے اور کچھ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت پینک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کچھ ہو سکتا تھا اور کچھ جو ہے وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نقصان سے بچا دیا ہے کوئی اور بڑی چیز ہو سکتی تھی اللہ کا شکر ہے بس اتنا سی چوٹ لگی ہے زیادہ نہیں لگی ہے نا. تو جب بھی کبھی ہم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم یہ سوچیں اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا نقصان ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے تو ہم یہ اٹس اے وے آف تھنکنگ ورنہ پھر ہم یہ سارا وقت سوچ رہیں گے کہ بس ہمارے ساتھ ہی بہت برا ہوا ہے. ٹھیک ہے اچھا لیٹس کم ٹو ادر پوائنٹس. ایمان کنٹینیو کریں نمبر 5. When Allah takes something away and you are patient, Allah will substitute اللہ تعالیٰ بدل دے گا. better. یس جیسے کہ وہ بوائے جو ہے وہ کل ہوا تھا تو وہ اس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ بڑا ہو کر اپنے پیرنٹس کا ایمان بھی ڈینجر میں ڈال دے گا. صرف یہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اچھا بچہ دے دیتے جو کہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا. اور اسٹوری آف دا آرفن کیا ہے اللہ when our dua is delayed there is divine wisdom behind it. کہ جب کبھی ہماری دعا اس وقت نہیں قبول ہوتی جس وقت ہم لوگ چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور بہتر دینا چاہتا ہے. سم ٹائمس ہم لوگ کہتے ہیں نا بس ہمیں ایگزیکٹلی وہ چیز چاہیے جو ہم نے مانگی ہے پر اس وقت ہمیں کیا سوچنا چاہیے پتہ ہے یہ ریپیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ knows and I know not. ساری چیزیں جو ہونی ہیں آگے ہمارے فیوچر میں وہ سب کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور کس کو یہ بات پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کریٹ کیا تھا؟ یہ آپ کو تھوڑا سا قلم. کوئز ہو جائے. یس اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا آرڈر کیا تھا کہ کیا کرو کہ ہمارے جیسے جو ہم کریں گے سب کچھ لکھ لو. تو اس نے جی پوچھا تھا کہ میں کیا لکھوں اس کو تو نہیں پتا تھا نا کیا لکھنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سارا کچھ آگے ہوگا وہ سب کچھ لکھ لو. تو ابھی جو ہم نے ایکشنز لینے ہیں ہم کسی جگہ پہ دعا کریں گے استغفار کریں گے سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں. تو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اس لیے بری چیزیں کریں کیونکہ یہ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے لکھوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہ کوئی ڈکٹیشن نہیں ایسے نہیں ہے کہ we're going to be working according to what is written. We will be doing what ہمیں جو چوائس دی گئی ہے نا ہم جو چوائسز کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ in his divine wisdom even knows what choices we will make. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is the all knowledgeable. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہر چیز جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت خوبصورت سا نام ہے جو کہ اس چیز کو ریفلیکٹ کرتا ہے. کون بتائے گا مجھے؟ علم سے ہے وہ نام. المصور. العلیم، علم والا، ایک ساری نالج والا. المصور کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شیپ کرتا ہے، فیشن کرتا ہے. مصور جو ڈرا کرتا ہے نا، پر مصور، المصور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ جس نے ہر چیز کو شیپ کیا ہے، فیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹوری آف دا آرفن سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، جو بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، کہ اگر ہم لوگ خود اچھے ہوں اور نائس ہوں تو ہمارے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی اور ہماری ساری چیزوں کی کیئر کریں گے. جیسے کہ وہ نائس، ان کے جو فادر تھے وہ بہت رائٹس تھے، بہت نیک تھے، پر جب وہ ڈائی بھی ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ویلتھ کی بھی کیئر کی اور ان کے بچوں کی بھی کیئر کی، اس لیے ان کا ٹریجر سیو ہو گیا. ٹھیک ہے. سو موسیٰ اور خضر کی سٹوری سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ if we want to get علم we have to suffer a lot. پیشنس چاہیے ہوتی ہے. سم ٹائمز ہمیں چیزیں جو ہے، انہوں نے تو ٹریول بھی کیا تھا اور پھر جب وہ کہہ رہے تھے یہ چیز غلط ہو رہی ہے، یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو ان کو پیشنس چاہیے تھی. اور پھر ایک گڈ مینٹور بھی چاہیے ہوتا ہے ٹو لرن. اور جو ہمارا ٹرائل تھا وہ کیا تھا؟ اللہ gives knowledge and solution کیا ہے کہ ہمیں ہمبل ہونا ہے اور ماڈسٹ ہونا ہے. اگر ہم لوگ ہمبل نہیں ہوں گے، کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کو تو سارا کچھ آتا ہے تو آپ لرن کر سکتے ہیں؟ نہیں. Yes. آپ کو پتہ ہے ایک بہت ہی میں نے امپورٹنٹ حدیث پڑھی تھی جو مجھے بہت ہی مزے کی لگی تھی، کہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو لرن نہیں کرنے دیتی. ایک میں آپ کو بتاتی ہوں، دوسری آپ نے گیس کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہی والی بات ہوگی کہ اگر میں پہلے سے سوچوں بھائی آئی ایم آل نالج، مجھے سارا کچھ پتا ہے پہلے، تو میں بہت پراؤڈ ہو رہی ہوں نا. جو بندہ بہت پراؤڈ ہوتا ہے وہ کبھی بھی لرن نہیں کر سکتا. اور دوسری بہت اپوزٹ سی ہے کوالٹی، پر وہ کیا کوالٹی ہے؟ اگر وہ بندہ وہ ہو تو وہ بھی لرن نہیں کر سکتا. وہ بندہ بہت ڈیش ہو ٹو آسک کوسچنز. کیا ہوگا وہ بہت، جب ہم کوسچنز نہیں کر سکتے تو وہ ہم کیا، ہمارے اندر کیا وہ ہوتی ہے، ایک ایسی کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ جب کلاس میں کوئی کوسچن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو ہم کیوں نہیں کرتے کبھی کلاس میں کوسچن؟ کبھی کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھا. نہیں، پر ہم کبھی کبھی شائع بھی ہو رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹیچر کہے گا آپ کو یہ بھی نہیں آتا، او ہو، اور باقی سارے لوگ فن کریں گے، وہ کہیں گے او ہو یہ کیسا کوسچن کر لیے، یہ فنی کوسچن تھا یا جو بھی. کبھی کبھی ہم شائع ہو رہے ہوتے ہیں نا اس بات پہ کہ مطلب ہم اتنے امبیرس سے ہو جائیں گے کہ لوگ ہمارے کوسچن پہ ہنسیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا چھوٹے ہوتے کہ ہم اس وجہ سے کوسچن نہیں کرتے. تو دو چیزیں آپ کو لرن نہیں کرنے دیتی، ایک پراؤڈ ہونا اور ایک شائع ہونا. چلیں جی، آج ہم ذرا کوئز جو کریں گے کہوٹ کا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ سٹائل میں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کہ I'll display on the screen اور آپ لوگ سب لوگ اپنے مائکس اوپن رکھیں گے اور آپ لوگ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں نام کوشش کروں گی کہ پہلے میں ایک دفعہ نام لے لوں، اگر وہ بچہ آنسر نہیں کر سکے اس کے بعد پھر اوپن ہوگا. ٹھیک ہے، ریڈی؟ چلیں جی، لیٹس سی کہ ہمارا کوئز ریڈی ہے. لیٹس سی کہ یہ پریکٹس موڈ میں کھل جاتا ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس، لیٹس سی. اب آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ لوگوں کو کوئز نظر آ رہا ہے یا نہیں. نظر آ رہا ہے. جی، جو اونر آف دا گارڈن تھا he had a pumpkin garden, true or false? ابراہیم. False. false. let's see. yes. جی، اگلا جو ہے وہ ایمان آنسر کریں گی. ٹھیک ہے ایمان، are you ready? The friend advised him and told him not to do shirk. Number 2, overspending or be lazy. شرک کا مطلب ہے Overspending? اس کے فرینڈ نے اس کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ نے شرک نہیں کرنا، ایسوسیٹ پارٹنر نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اوور اسپینڈنگ نہیں کرنی، یا پھر لیزی نہیں ہونا. کیا نہیں کرنا؟
I think shirk associate partners with Allah. Yes, 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 exactly यही है जी. अगला हफ्सा आंसर करेंगी. हफ्सा, are you ready? Yes. The friend advised to say MashaAllah la quwwata illa billah upon entering the garden. Is it true or false? True. True. Let's see. Yes, it is true. जी, Fatima to Zahra, are you ready? Fatima to Zahra, are you ready? Okay. देखते हैं Yes, कि I'm ready. okay, let's see. True and false है. The Ashab-e Kahf slept in the cave for 1,000 years. True or false? 1,000 years के लिए वो रहे थे अंदर. False. Yes, you're right. Correct answer क्या है फातिमा? False. हाँ, ये तो ठीक है, पर कितनी कितनी years के लिए रहे थे? Anyone? कौन बताना चाहता है? 300. Me. Yes, 300. और lunar calendar में कितना था? 400. 9, 309. 309. Yes, 309. Very good. Excellent, all of you. चलें जी, अब हमारा एक क्वेश्चन और रहता है और हफ्सा होगी मरियम. मरियम, the people of the cave were dash and dash people. They were poor and old people. They were young and poor people. They were old and wealthy people. They were young and wealthy people. Young and wealthy. Young and wealthy. Fatima to Zahra, it was Mariam's turn actually. पर जज़ाकल्लाह Young and बारक. wealthy. अच्छा, हाँ, अब अगला जो है वो मरियम आंसर करेगी क्योंकि ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया. क्या आपके लिए ये हमने कर लिया है. द पीपल ऑफ द केव वर, ये हमने अभी कर लिया ना, यंग एंड वेल्दी. हैव डन दैट. अगला जो है वन क्वेश्चन लेफ्ट. जी मरियम, ये आप अटेम्प्ट करेंगी. व्हेन वी रिसाइट दुरूद 20 गुड डीड्स आर ग्रांटेड एंड 20 बैड डीड्स आर फॉरगिवन. ये ट्रू है कि फॉल्स है? True. 20 होंगी. अब एक दफा दोबारा सोच लें. 20 हो जाएंगी. False. False. कितनी होंगी False. एक्चुअली? कितनी होंगी? 10. यस, वेरी गुड. चलें जी, एक्सेलेंट. मुझे लगा कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर सकेंगे. आई होप कि आप लोगों ने इसको इससे लर्न किया है. चलें जी, आज हम लोगों ने इंशाल्लाह जितना टाइम है उसमें हमने अपना स्टोरी ख़त्म करनी है. और दूसरी स्टोरी जो है वो स्टोरी है अबाउट यूजेज ऑफ पावर. जब आपके पास पावर होती है तो अल्लाह सुब्हाना ताला की एक ब्लेसिंग होती है ना आपके पास. वेल्थ ब्लेसिंग है, हेल्थ ब्लेसिंग है, और पावर जो है वो भी एक ब्लेसिंग है ना. अगर अल्लाह ताला ने आपको मनी दी है, वेल्थ दी है, पावर दी है, तो ये ब्लेसिंग्स है ना. और ब्लेसिंग्स के बारे में क्या होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे क्वेश्चन करेंगे कि आपने कैसे यूज किए हैं, है ना. जैसे कि आपको पता है कि जब सबसे पहले आप लोग देव जजन पे क्वेश्चन स्टार्ट होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी लाइफ को कैसे यूज किया था, आपने यूथ को कैसे यूज किया था, आपने टाइम को कैसे यूज किया था, जब आप हेल्दी थे तब कैसे हेल्थ को कैसे यूज किया था, और आपने अपनी मनी को कैसे यूज किया था. तो हमें बहुत केयरफुल होना होगा, है ना, कि हम कैसे यूज करते हैं अपनी सारी चीजों को. अब ये जो स्टोरी है ये है किसके बारे में? एक किंग के बारे में जिसका नाम क्या है? कौन बताएगा? लिखा हुआ साइड के ऊपर. Alexander King Danius. हाँ जी, पर उसको कुरान में क्या कहा गया है? उसका कुरानिक नेम क्या था? जुल्करनैन. जुल्करनैन का मतलब होता है द वन विद द 2 हॉर्न्स. कुछ लोग कहते हैं कि वो एक कैप पहनता था, जैसे आपने कभी ओल्ड उसमें देखा होगा, वाइकिंग वाले उसमें वो नजर आते हैं, कभी वो इस तरह के हेलमेट पहनते हैं जिसके साइडों पे 2 हॉर्न्स होते हैं. कुछ इस तरह की बात करते हैं. और कुछ कहते हैं कि वो एक्चुअली वन एंड ऑफ अर्थ से दूसरे एंड ऑफ अर्थ पे उसने ट्रेवल किया था, इसलिए उसको कहते हैं जुल्करनैन. और कुछ लोग इसको कहते हैं वो तो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, विच इज नॉट ट्रू. और जिन शेख की तफसीर में इस चीज़ की सुनी थी, वो ये कहते हैं कि इट कुड बी किंग डेनियस. एंड क्योंकि कुरान में उसका नाम नहीं बताया गया तो हम उसको इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है. बट हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्या बात है कि हम उससे सीखते क्या हैं,
کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی تھی, سو with great power and authority comes what? Responsibility. جب کبھی آپ کو اللہ تعالیٰ پاور دیتے ہیں, اتھارٹی دیتے ہیں, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ responsible بننا ہوتا ہے. رسپانسبل بننا ہوتا ہے, اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. اور ہوا یہ تھا کہ جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو کیا ہوا کہ وہ ایک ایسی قوم کے پاس آئے جو کہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ہیں وہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں. اور وہ کن کے بارے میں کمپلین کر رہے تھے؟ یاجوج ماجوج. ایگزیکٹلی, یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ان کے بارے میں کمپلین کرتے تھے کہ وہ آ کے ہماری لینڈ میں بہت فساد کرتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں کیا کروں گا, انہوں نے ان کو ٹریپ کرنے کے لیے کیا چیز بلڈ کی تھی؟ کون بتائے گا مجھے؟ دیوار. یس, دیوار. اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ آئرن سے اس کو بیلٹ کیا تھا, انہوں نے حدید سے بیلٹ کیا تھا, اور اس کے اوپر کاپر کا مولٹ بھی ڈال دیا تھا تاکہ وہ بہت اسٹرانگ بیریئر ہو. اور لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ منی دیتے رہیں, آپ ہمارے لیے بلڈ کر دیں. تو ہم نے کہا کہ مجھے منی نہیں چاہیے, مجھے صرف کیا چاہیے, آپ میری ہیلپ کر دیں, تاکہ مین پاور چاہیے تاکہ ہم مل کے اس کو بنا لیں. تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہی واز ناٹ greedy for the money, he just wanted to help the people. اور دوسری بات ہے, قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بہت جسٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جب ٹریول کریں تو جو لوگ آپ کو لگیں کہ وہ جن کو چاہے آپ سزا دیں, جن کو آپ جن کے ساتھ اچھا ٹریٹ کریں, تو انہوں نے کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوں گے میں ان کے ساتھ اچھا ٹریٹ کروں گا, اور جو اچھا ٹریٹ کروں گا, اور جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے تو ان کو زیادہ اچھا ریوارڈ ملے گا. ایسا ہی ہوگا نا بلیورز کے ساتھ. پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہوں گے تو میں ان کو پنش کروں گا, اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ان کو زیادہ پنشمنٹ ملے گی. اب اس سے ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ when we act justly Allah will bless us with what's done. کہ جو وال انہیں بنائی تھی وہ ابھی تک بنی ہوئی ہے, اور اس ٹریپ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے, کچھ کہاں ہے, پر اس کی لوکیشن سے ہمیں نہیں دیکھنا, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ابھی تک یاجوج ماجوج باہر آگے نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی اچھی وال تھی, اتنی مضبوط تھی کہ وہ ابھی تک باہر نہیں آئے. And life is a test, so we should do our best کہ جتنا جو ہمیں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ان کو ہم بیسٹ یوز کریں. اور اس ٹرائل سے بھی ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں پاور دیتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, we should use our power to serve the weak and the poor. جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے ان کی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے, چلے اب میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کنکلوژن دیکھ لیں ساری سٹوریز کا. ٹرائل آف ایمان جب تھا تو ہم نے کیا سیکھا تھا کہ جب کبھی ہمارے ایمان کی وجہ سے لوگ ہمیں ٹارگٹ کریں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو کافی ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور پچھلی دفعہ آپ ابراہیم نہیں تھے پر ہم نے اصحاب کہف کی اسٹوری کو کمپیئر بھی کیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ, کہ وہ بھی اس ٹائم پہ بھی حضرت موسیٰ نے فل ٹرسٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہم نے پڑھا نا, ان اللہ علی کل شیء قدیر, ان بے شک اللہ علی اوپر, کل شیء ہر ایک چیز کے, قدیر ہے, کیپیبل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بہت ایزی ہے کہ کچھ لوگوں کو 300 سال سے اوپر سلا دے اور پھر اس کے بعد زندہ اٹھا لے, اور پورا ایک وہ ہیوج سی جو ہے وہ سپلٹ کر کے خشک راستہ بنا دے لوگوں کے لیے, اور پھر ایک ہیوج آرمی کو ڈراؤن کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں. اب پتہ ہے نا, ایک پروفٹ جو ہے وہ ایک ویل کی سٹمک میں بھی چلے گئے تھے پر وہ ڈائی نہیں ہوتے, وہ ویسے واپس بھی آ گئے تھے. اور ایک پروفٹ ہے وہ فائر کے اندر ان کو ڈالا گیا تھا تو وہ ڈائی ہو گئے تھے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فائر جو تھی اس کو ڈائریکٹلی کس نے کمانڈ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جب کبھی ہمیں چھوٹی چھوٹی پرابلمس بھی آئیں تو ہم نے کیا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں, صرف ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو باقی سٹوریز ہیں ان کے اوپر ہم نے بات کی تھی, یہ ٹرائل آف ویلتھ, ٹرائل آف نالج اینڈ ٹرائل آف پاور, یہ سب ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں.
اور اب ہم بہت ہی امپورٹنٹ آیات کو پڑھنے لگے ہیں. ان کو ہم نے سوچنا ہے اپنے لیے کیونکہ یہ اینڈنگ ہوگی ہماری کلاس کی, اور میں چاہتی ہوں کہ اس سے آپ نے جو لیسنز ہیں وہی آپ کا ہوم ورک ہوگا. ٹھیک ہے کہ ورسٹ لوزرز کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, ورسٹ لوزرز کون ہیں؟ ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. قل کہہ دیجئے, حل کیا, ننبئکم ہم آپ کو بتائیں, بالاخسرین بہت زیادہ خسارہ پانے والے, اعمالا ڈیڈز میں. کون سب سے زیادہ لوزر ہوں گے ڈیڈز میں؟ اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیٹس سی کہ کیا اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ہمیں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ دنیا کے لیے ہیں. اور وہ سوچ رہے ہیں ہم بڑے ایکسلنٹ کام کر رہے ہیں اور ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پر بہت اچھی چیزیں سمیٹ رہے ہیں, پر ایسا نہیں ہے. اس کی اگزامپل آپ ذہن میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے وہ ہم بہت اچھی چیزیں کریں پر ایکچولی وہ بہت اچھی نہیں ہوتی. کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ ہمیں کون سی صرف چیزیں کرنی چاہیے؟ کسی کے ذہن میں یہ ہے؟ جیسے اگر میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جو 5 پریئرز ہیں وہ تو ٹھیک ہیں پر میں اپنے سٹائل سے نماز پڑھ لوں گا, تو کیا وہ میری گڈ ڈیڈ لکھی جائے گی؟ اس طرح نہیں نہیں. پڑھوں جیسے پروفٹ نے سکھائی ہے. نو. نو. اور اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو میں تو ویسے بڑے صاف ہوں, میں صبح بھی شاور لے لیتی ہوں اور رات کو بھی لے لیتی ہوں, تو وضو پھر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف منہ دھوں اور کلی کر لوں, دیٹس اٹ, میں بس یہی وضو ہے میرا, میں تو پھر نماز پڑھ لوں, ٹھیک ہے فائن. اس طرح میں کر سکتی ہوں؟ نہیں. اور اگر کوئی لوگ ہوں وہ یہ کہیں کہ ہم لوگ جو ورلڈلی ایفرٹس کی بات کریں تو کچھ لوگ کہیں کہ میں تو بہت اچھے لوگوں کو پڑھاتی ہوں, بہت اچھا کام کرتی ہوں, دیکھو لوگ اس کی وجہ سے اتنے زیادہ چیزیں سیکھ رہے ہیں, پر میں ان کو کوئی بھی ایسی بات نہ بتاؤں جن سے ان کی کوئی بھی آخرت کی چیز اچھی ہو سکے, تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اور ساتھ یہ کہ اگر میں یہ بھی سوچوں کہ میں اگر کسی کا بھلا بھی کر رہی ہوں پر ساتھ ساتھ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں صرف دنیا کے لیے کر رہی ہوں, اوکے فائن, مجھے صرف دنیا میں ریوارڈ چاہیے کہ لوگ مجھے کہیں بہت اچھی ٹیچر ہیں, بہت اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, یا پھر مجھے بہت ساری منی مل جائے, میں صرف ورلڈلی چیزوں کے لیے چیزیں کروں اور میں سوچوں کہ میں بہت اچھی ہوں, تو پھر کیا ہوگا آخر میں؟ وہ لوزر کیسے ہو جائیں گے؟ مطلب وہ ایفرٹ بھی پٹ کر رہے ہوں گے پر وہ چیزیں نہیں کر رہے ہوں گے, اور میں وہ چیزیں کروں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں, تو پھر مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. لیٹس سی. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. اولئک الذین, those the ones who کفروا بآیات ربهم ولقائه. اب یہ دو باتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار, کہ جو قرآن میں لکھی ہیں وہ بھی, اور اللہ تعالیٰ کو ماننا بھی, اس سب کا انکار کیا. اور وَلِقَائِهِ, یاد ہے ہم جو ہم دعا کرتے ہیں اینڈ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں نا, جی. پر ساتھ ہی ساتھ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم غلط مطلب سارے غلط کام کریں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھیں, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ نہیں. نہیں. نہیں نا. جیسے کہ کوئی تھیف ہوتا ہے, اس کو شوق ہوتا ہے پولیس مین سے ملنے کا؟ نہیں. نہیں, کیونکہ وہ تو رن کرنا چاہتا ہے نا. اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا چاہتے, اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کو, اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ, کہ ہم نے ان کی ساری ڈیڈ جو ہیں وینش کر دیں. اور یہ سکیل جو نظر آ رہے ہیں نا, جو گڈ ڈیڈز کا سکیل ہوگا, اس میں ان کے اندر کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوگا. ان کی بہت بڑی بڑی ڈیڈز ہوں گی اور وہ بالکل کس طرح سے ہوں گی؟ ڈسٹ کی طرح ہو جائیں گی. ڈسٹ کا کوئی ویٹ ہوتا ہے؟ نہیں. اگر بہت ہی کوئی فائن قسم کا سکیل ہو تو شاید کچھ ہو, پر کیونکہ یہ والی ایسی ڈسٹ ہوگی جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے کہ وہ بالکل ویٹ لیس ہو جائے اور کچھ بھی نہ رہے, تو وہ ان کی بڑی بڑی ماؤنٹنز جیسی ڈیڈز جو ہوں گی وہ زیرو ہو جائیں گی. تو اچھے کام کرنے کے لیے پہلی چیز کنڈیشن کیا ہے کہ وہ بات ہو جو اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہو. ہم حرام چیز کر کے اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں.
یا وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو وہ کر کے، جیسے کہ اگر میں کہوں میں سارے دن کارٹون دیکھوں مجھے اس کا ریوارڈ مل جائے، ملے گا؟ No. نہیں نا. تو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ سے ریوارڈ چاہتے ہیں تو ہم وہ چیزیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. جیسے ہم کسی کو کھانا کھلائیں یا کوئی اور اچھی چیزیں کریں. اگر ہم کوئی ایسی انفارمیشن فون پہ دیکھتے بھی ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوتا ہے، ایون وہ ایسا فائدہ ہو جو کہ ورلڈ میں ہوتا ہے پر ہم اس سے کسی اور کو فائدہ دے سکیں، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. ہم یہ سوچ کر کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دے گا. آپ کو پتہ ہے میں نے ایک بہت ہی پیاری سی حدیث پڑھی، اس کے ساتھ میں اینڈ کروں گی، کہ ایک بندہ ہوگا اس وہ ڈے آف ججمنٹ پہ نا اس کو ایک ماؤنٹن آف گڈ ڈیڈ ملے گا. تو وہ تھوڑا سا حیران ہو جائے گا کیونکہ اس کو خود ہی پتا ہوگا نا اس نے اتنا ساری چیزیں نہیں کی تھی. تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اس کو بتائیں گے کہ آپ نے ایک چھوٹی سی چیز کی تھی پر آپ بہت زیادہ سنسیئر تھے. تو جب سنسیئر ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ گڈ ڈیڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہیں ان کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہاتھ میں لے کے اس کو ریز اپ کرتے ہیں، اس گڈ ڈیڈ کو جو بہت سنسیئرلی کی گئی ہوتی ہے اس کو ریز اپ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی، اس حدیث کے الفاظ ہے، جیسے کہ ہم کسی لٹل جو ہوتا ہے نا بیبی ہارس ہوتا ہے اس کو ریز کرتے ہیں نا، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ ریز کرتے ہیں. اور وہ کرتے کرتے ایک ماؤنٹن کی طرح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر میجک انگریڈینٹ کیا تھا؟ اخلاص. مطلب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی تھی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ چیز ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، سنسیئرلی ہو، اور وہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی ہو. اور ہمیشہ وہ چیزیں جو کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن ہے، جو چیزیں ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائی گئی ہیں، ہم نے ڈونٹس پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اسٹاپ سگنل فار اس. اینڈ رائٹ پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ رن. بہت اچھی طریقے سے کریں تاکہ ہمیں ہمارے اسکیلز ہیوی ہو جائیں اور ہم اس دن لوزرز میں سے نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اس صورت کے اینڈ میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نالج لمٹ لیس ہے. یہ آیت بھی آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 109. ٹھیک ہے. 110 پہ ہم نیکسٹ ٹائم بات کریں گے، پر 109 جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے، کہ اس کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے، اس میں جو ایگزامپل دی ہے اس کے اندر کیا آتا ہے، اس کو تھوڑا سا ڈرا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ورڈز جو ہیں ان کے لیے انک کے طور پر کیا یوز ہو. اور اس سے ایک سملر آیت ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گی، تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وزڈم اور علم جو ہے انفائنائٹ ہے. چلیں جی، اب ہم لوگ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو ہوم ورک ریمائنڈر الگ سے بتا دوں گی. ٹھیک ہے. چلیں جی، جزاک اللہ خیر. اور اب ہم لوگ دعا کر کے اینڈ کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جی، کون پڑھنا چاہے گا یہ والی دعا؟ میں جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اجعلنی لک شکارا. رب، آپ سب لوگ مائک اوپن کر کے ریپیٹ کر سکتے ہیں. رب اجعلنی لک شکارا. لک ذکارا. لک ذکارا. لک رحابا. لک لك رحابا. رحابا. لک مزواعا. لک مطواعا. یہ تو ہے، اس کے اوپر قلقلہ کریں گے اور یہ وا نہیں ہے. لک مطواعا. لک مجبتا. بیتا. جی میں اس کو پڑھتی ہوں. لک مخبتا الیک. لک مخبتا اواہا منیبا. أواها منيبا. جی یہاں سے میں نے غلطی کر دی تھی. اواہا منیبا. اواہا منیبا. بارک اللہ. ابراہیم، اب اس کا ترجمہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دعا کریں گے. رب اجعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، لک شکارا، اپنے لیے بہت شکر کرنے والا. آمین. لک ذکارا،
بہت ذکر کرنے والا، لکا رہابا بہت ڈرنے والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کون ڈرتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو جائے یا پھر اس کو پنشمنٹ نہ مل جائے، وہی ڈرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے۔ جی لَكَ مِطْوَاعَ آپ کا بہت اطاعت کرنے والا، بہت اوبیڈینٹ۔ لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْكَ اور بہت زیادہ آپ کی طرف پلٹنے والا۔ اواہم منیبا اواہم آہیں بھرنے والا، منیبا بہت زیادہ رجوع کرنے والا، بہت زیادہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا۔ آمین۔ جی امامہ آپ لاسٹ والی دعا کرائیں گی؟ امامہ چلی گئی ہے۔ اور کون بچہ کرانا چاہتا ہے یہ دعا؟ میں آگئی۔ جی امامہ آ جائیں، کیونکہ امامہ کی آواز سنے بغیر تو میں کلاس اینڈ نہیں کرنا چاہتی نا۔ جی امامہ کرائیں دعا۔ اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجهک لذت لذت النظر الى وجهک والشوق الى لقائک والشوق الى لقائک۔ آمین۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں، اسألوکا سوال کرتی ہوں، لذت النظری الی وجہک لذت نظر کی طرف دیکھنے کی طرف تیرے چہرے کے، والشوق اور شوق کے، الی طرف لقائک تیری ملاقات کے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ، اور پلیز کوشش کیجیے گا کہ جو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹاسک دوں وہ آج ہی آپ کر لیں، کیونکہ وہ صرف 2 لائنز ہوگا، پر آپ لوگوں نے جو ابھی سیکھا کہ کون سی ڈیڈ جو ہیں وہ ویسٹڈ ہو جاتی ہیں، اور ہم نے کیا نہیں کرنا کہ ڈیڈز ویسٹ نہ ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ڈرا کرنا ہے 109 آیت کو سورہ کہف کی، اور اس سے سملر جو آیت ہے سورہ لقمان میں وہ بھی میں شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگوں نے اس کو ڈرا کرنا ہے۔ اور نیکسٹ ٹائم جس بچے نے سب سے پہلے جو 2 بچے شیئر کریں گے ان کو پھر ہم ڈسپلے بھی کریں گے اور وہ ایکسپلین کریں گے کہ انہوں نے کیا لرن کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔